اس کلام کی شان یہ ہے کہ یہ کلام اس انداز کے ساتھ نازل کیا گیا کہ اس وقت زمانے کے اندر جو عرب لوگ تھے وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کسی کو اپنے سامنے آنے نہیں دیتے تھے، اور اسی پر انہیں گھمنڈ تھا اور اسی پر انہیں ناز تھا۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے اپنا جو آخری کلام ہے وہ عربی زبان میں ہی ان پر جو وہ نازل فرمایا، ان کے سامنے پیش کیا، تاکہ وہ جو زبان کی حقیقت کو جانتے ہیں، زبان کی اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں، اور زبان کی فصاحت و بلاغت کے جو معنی اور مطالب ہیں اس کو وہ جانتے ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اور جن کو اپنی زبان پہ گھمنڈ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر اس کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ کیونکہ قرآن اگر بندے کا کلام ہوتا تو یہ یاد رکھیے گا بندوں پر اور بھی بہت سے بندے آ سکتے ہیں جن کی زبان میں بڑی فصاحت ہو سکتی ہے، بڑی بلاغت ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان پر جاری تو کیا، لیکن یہ کلام محمد نہیں ہے بلکہ کلام خداوندی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے رسول علیہ السلام پہ نازل فرمایا۔ اس لحاظ سے اس قرآن کو اس حیثیت کے ساتھ رکھا گیا کہ بڑے بڑے شعراء جب ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد جب انہیں کہا جاتا کہ اب تم اپنے شعر کیوں نہیں کہتے ہو، تو کہنے لگے کہ جب قرآن آ گیا ہے تو اب اس کی موجودگی میں ہمیں شعر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ اس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ پہلی کتابوں کا طریقہ یہ تھا کہ پہلی کتابیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کتابی صورت میں مختلف تختیوں پر لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام پہ نازل فرماتا، لیکن اس کلام پاک کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے لکھی ہوئی صورت میں نازل نہیں فرمایا، بلکہ جناب جبریل امین اس کو لے کر ہمارے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوتے رہے، اور اس کلام کا جلال اتنا زیادہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا جلال اتنا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ کلام ہم نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو پہاڑ ہمارے کلام کی جلال کو برداشت نہ کر سکتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہم نے اس کو کس پر نازل کیا؟ علی قلبک، نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ اب ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ وہ قلب اطہر کتنا مضبوط ہوگا، کتنا پختہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نہ جانے کتنے جلال و جمال کا مظہر ہوگا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل فرمایا، کہ اس کلام کو جو نبی علیہ السلام پہ نازل کیا گیا، محبوب علیہ السلام کی سینہ اطہر کی برکت سے وہ جلال والا کلام جمال میں تبدیل کر دیا۔ پہلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان ساری کتابوں کا سوائے ان انبیاء علیہ السلام کی اور کوئی حافظ نہیں تھا، لیکن خالق کائنات جل وعلا نے اس کلام کو نازل کیا تو اتنا آسان کیا اس کلام کو کہ اس کی نبی علیہ السلام نے امت کو اتنی ترغیب دلائی کہ امت میں اس کے یاد کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور نہ جانے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، تو یہ قرآن مجید کی حفاظت کا سلسلہ ہے جو رب کائنات جل وعلا نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہوا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے، پہلی جو کتابیں نازل ہوئی نا تو ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ان کی امتوں پہ رکھ چھوڑا کہ تم اس کی حفاظت کرو، لیکن وہ حفاظت نہ کر پائے۔ لیکن خالق کائنات نے جب قرآن نازل فرمایا تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ زمانے میں اگر کسی صفحے پر یہ نہ لکھا جائے اور کوئی فرد اس کو نہ یاد رکھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ قرآن کو باقی رکھ سکے۔ لیکن اس نے یہ کرم کیا، یہ مہربانی کی کہ اس کلام پاک کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آسان کیا کہ چھوٹے سا چھوٹا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔